اس لیے کہ یاد رکھ لیجیے نبی اتنی بڑی شے ہے کہ وہ سجدہ جو اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی پیشانیوں کو نبی کی بارگاہ میں جھکا کر یہ بتاتا ہے کہ نبی کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، نبی کتنی عظمت والا ہے، کتنی رفعت والا ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی کوئی شے ہی نہیں، تو بھائی نبی اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو جھکا دیا۔ ہاں تیرا تعلق یقیناً اس شخص سے ضرور ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر نبی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے دو قسم کی توحید کا پتہ چلا کہ ایک توحید مربوط جو شیطان کی ہے، اور دوسری توحید مقبول جو سارے ملائکہ کی ہے۔ فرق کیا ہے کہ ملائکہ نبی کو مان کر اقرار کر کے ان کی عظمت کا سجدہ رہے ہوئے، شیطان نے اللہ کو مانا، نبی کو نہ مانا، نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا، لعین ہو گیا، رجیم ہو گیا، دھتکارا ہو گیا۔ اور جن فرشتوں نے اپنی پیشانیاں جھکا دی، اللہ نے قیامت تک کے لیے انہیں فرشتہ ہونے کی ڈگری کو لقب عطا فرمایا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ لہٰذا دو قسم کی توحید، اور اسی واقعے سے جہاں استدلال توحید ہمیں مل رہا ہے، توحید کے مراحل و دلائل اور ایویڈنس اور آرگومنٹس مل رہے ہیں، وہیں آدم علیہ السلام و تسلیم ہی کی تخلیق کا معاملہ ہے، جس میں اللہ نے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ کہ آج جتنے ہم بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کی تخلیق پر ہی جھگڑا کر رہا ہے۔ جب تک اللہ نے کہا جب تو یدانا تھا توحید کے معاملے میں، آج بھی تو توحید کے معاملے میں چلتا ہو جانا، لیکن معیار توحید یہ بنایا کہ نبی کو مانو پھر توحید کو مانو، یہ معیار توحید کا۔ لہٰذا اسی معیار توحید پر جھگڑا پیدا ہوا، اور پہلا جھگڑا کرنے والا نبی کی عظمت میں کون تھا؟ بولو کون تھا؟ میری ساری گفتگو کا حاصل یہی سوال ہے کہ اللہ کے حکم پر جھگڑا کرنے والا کون تھا؟ شیطان، ابلیس تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ نبی کی شان اور نبی کی عظمت میں ایک بات کھڑی کہ میں اعلیٰ یہ ادنا، میں آپ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا، لہٰذا چونکہ آدم علیہ السلام و تسلیم سے نسل انسانی کا آغاز ہونا تھا، اور آدم علیہ السلام و تسلیم بعثت کے لحاظ سے پہلے نبی، لہٰذا یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی جو نورانی اور رحمانی فرشتوں کے اور اللہ کے ماننے والے ہوں گے وہ نبی کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے، اور جو شیطانی اور ابلیسی ہوں گے وہ نبی کی اپنے جد اعلیٰ کی طرح نبی کی توہین اور نبی کی شان کو کم کرتے رہیں گے۔ یہ وہیں پر متعین ہو گیا، اللہ نے اسی مرحلے پر تعلق فرما دیا۔ لہٰذا آج بھی وہی جھگڑا چل رہا ہے، اور
سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے اب سے پہلے فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، شیطان بھی کرتا تھا. تو بتا چکا ہوں ابلیس کے سجدے کوئی اللہ کی کائنات میں ایک مالک نہیں جہاں سے سجدہ نہ کیا، اتنا بڑا عابد ظاہر. لیکن اب حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم بمنزل کعبہ تھے، کعبہ کی طرف. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے اب سجدہ کس کو کرتے بتاؤ جی؟ اللہ. اور رخ کہاں پر کرتے ہیں؟ کعبہ کی جانب، ایسے ہی نا؟ تو کعبہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ڈائریکشن ہے، سمت ہے. اور سجدہ ہمارا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح علماء کرام نے، متقدمین اور متاخرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام و تسلیم بمنزل کعبہ تھے، بطور وسیلہ تھے. سجدہ خدا ہی کو ہو رہا تھا اور وسیلہ آدم علیہ السلام و تسلیم کر لیا جا رہا تھا. سجدہ خدا ہی کو. آدم بمنزل کعبہ تھے کہ رخ آدم کی طرف اور سجدہ واسطے اللہ کے. جس طرح آج ہم پتھروں کو، کعبہ کس کی عمارت ہے؟ پتھروں کی عمارت ہے. ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں. اور اس کعبہ کی سب سے تخلیق اول کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ اللہ کا پہلا گھر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تسلیم نے بنایا. بعض روایات سے پہلے فرشتوں نے بنایا، لیکن تخلیق کی اول آدم علیہ السلام کو تسلیم. لہذا آدم رخ سجدہ تھے، وسیلہ سجدہ تھے. اور سجدہ حقیقت میں اللہ ہی کو تھا، لیکن چونکہ شیطان وسیلے کا منکر تھا. یہ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ اب اس دنیا میں جس میں آدم کی اولاد کھلے گی، بغیر وسیلے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. بغیر ریزننگ کے، بغیر چینلز کے، بغیر سورس کے اس دنیا میں کچھ نہیں ہونا. اولاد پیدا ہوگی تو ماں باپ کا ہونا ضروری، تعلیم ہوگی تو استاد کا ہونا ضروری. ماں کے پیٹ میں اگر شکلیں بنائے گا تو اللہ کو فرشتے کا ہونا ضروری، فرشتے کا روح بھونکنا ضروری، اعمال کے لیے کرام کاتبین کا ہونا ضروری، روح قبض کرنے کے لیے پھر فرشتے کا ہونا ضروری، رزق کے لیے محنت و مزدوری کا ہونا ضروری. تو چونکہ ہر چیز اسباب اور وسیلے سے ملنی تھی، اس لیے تخلیق انسان کے ساتھ ہی اللہ نے وسیلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی جانب رخ کرو، وسیلہ آدم ہوگا اور تمہارا سجدہ آدم کے خدا اللہ کے لیے ہوگا. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا. لہٰذا شیطان شروع سے وسیلے کا ممکن ہے نا، اس کو ہٹا. میں تجھے سجدہ کرنے والا ہوں، میں نے تو اتنے سجدے کیے، فرشتے نے بھی نہ کیے، لیکن فقط تیرے لیے کرتا تھا. بیچ میں کون جاتا کہ بیچ میں کیوں آ گیا؟ میں تیرا مقرر، میں تیرے قریب. یہ بیچ میں وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ تو شیطان کا انکار وسیلے سے تھا، خدا سے نہیں تھا. لہذا پتا چلا کہ جس نے آدم علیہ السلام و تسلیم کے وسیلے کا انکار کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دیا. اور جنہوں نے آدم کو وسیلہ بنا کر خدا کو سجدہ کیا، اللہ نے ان سارے ملائکہ کے ایمان و توحید کو بھی مقبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سجدوں کو بھی مقبول فرمایا. تو وہ آدم علیہ السلام و تسلیم چاہتے منزل کعبہ تھے. جس طرح کعبہ ہمارا خدا نہیں، اسی طرح آدم بھی خدا نہیں علیہ السلام و تسلیم. جب کعبہ پتھروں کی عمارت وسیلہ بن سکتی ہے، اللہ کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی بطور وسیلہ تھے. سجدہ کس کو تھا بولو؟ خدا. اب جب ہم یہ سجدے کی بات کرتے ہیں، وسیلے کی بات کرتے ہیں، پچھلے 2 دنوں میں سجدے کی اقسام بیان کی، شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو، یاد ہو. آج وسیلہ دلائل وسیلہ نہیں ہوگا، کچھ حکمت بیان کروں. جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں، ہر چیز بطور وسیلہ ہے. حالانکہ قرآن کی کلیئر آیت ہے، آمنوا اتقوا اللہ
جس کو ہم عبارت النص کہتے ہیں، سب سے کلیئر کٹ آیا ہوا ہے۔ لیکن صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اگر وسیلے کو ہم نے مان لیا تو اللہ کی قدرت کا کیا بنے گا؟ لیکن یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا؟ اگر وسیلے کو مان لیا اور وسائل کے پیچھے دوڑ پڑے تو خدا کی جانب کون دوڑے گا؟ خدا کی قدرت کا کیا ہوگا؟ اس کی وحید و توحید کا کیا ہوگا؟ ہم وسیلوں کے پیچھے لگیں گے۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کو دو طرح سے چلایا۔ کتنے طرح سے؟ دو طرح سے۔ کیونکہ بھائی تقریر مقصود ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتی ہے، اس لیے میرا لہجہ مقرر و واضح شعلہ بیانی والا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کچھ چلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنے طریقے سے چلایا؟ دو طریقے سے۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے اور قدرت سے بنایا ہے، اور اپنے قانون سے اس دنیا کو چلایا ہے، ٹھیک ہے؟ قدرت اللہ کی قدرت، اور قانون کیا؟ قانون وسیلہ۔ وسیلے کے بغیر کچھ نہیں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، انسان وسیلے کا محتاج ہے۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو اگر تھوڑی سی بھی کچھ چیز میں نظر آ جائے تو کس کی جانب دوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، دوائی دے دیں۔ کیوں جائیں گے بھائی؟ اللہ کی قدرت کو مانو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کیا کر دے۔ کیوں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں شفا بھی دیتا ہے، بیمار بھی کرتا ہے، لیکن وسیلہ یہ بنا دیا کہ شفا اس وقت ملے گی جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا۔ معاملے یہ ہے کہ لوگ قدرت کا تو اقرار کرتے ہیں، اللہ کے قانون میں وسیلہ کا انکار کر دیتے ہیں کہ وسیلے کو نہیں مانے۔ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا ہے قانون، تو ماننا پڑے گا۔ نہ مانو تو گھر میں بیٹھے رہو، روزی تو بہت آ جائے گی۔ اگر نہیں مانتے، کوئی پکڑا گیا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم وسیلے کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، کونسی کے پاس نہیں جائیں گے، میری مدد کر دو، نہیں ہم وسیلے کو نہیں مانیں گے۔ مدرسہ بنانا ہے، چلانا ہے، تو زکوٰۃ نہیں مانگیں گے۔ صاحب مولوی صاحب کو تنخواہ لینی ہے، مدرس کو خود بخود آ جائے کہ ہم بچوں کو کہیں مسجد میں ادھر ادھر باہر کھڑا نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ خود بنائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے تعمیر کرنے کی؟ شادی کرنی ہے، میں گھر میں بیٹھوں گا، خود بخود آسمانوں سے کوئی حکم اتر آئے گی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ کہتا ہے نہیں صاحب، تعلیم حاصل کرنی ہے، بچہ گھر میں رہے تو بھی عالم لگ جائے گا، نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب و سبب کی دنیا بنایا ہے، علت و معلول کی دنیا بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ریزننگ کی دنیا بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو کاز کی دنیا بنایا ہے، وجوہات کی دنیا بنایا ہے، اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ لہٰذا بغیر سبب کے کچھ نہیں ملتا، تو میں نے بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے، اس کا قانون ہے وسیلہ۔ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ ورنہ آپ کی اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شادی نہ کرے بچہ ہی نہیں ہوگا، شادی کرے گا تو بچہ ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، ہم وہ ہیں جو اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے قانون وسیلہ کو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، عملاً سب مانتے ہیں، قولاً وربل انکار کرتے ہیں، لیکن عملاً سب یہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بتائیے کہ بغیر ماں باپ کے کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے؟ پتہ نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے کسی کی اولاد ہوتی ہے؟ مرزا صاحب، بغیر ماں باپ کے کسی کی اولاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ شادی کرو گے تو اولاد ہوگی، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون وسیلہ، کہ وسائل اختیار کرو، شادی کرو تب اولاد ہوگی، یہ اللہ نے قانون بنا دیا اس دنیا میں۔ تو یہ کیا ہے؟ قانون وسیلہ جس پر سب چلتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کو انکار کرتے ہیں وسیلے کا، وہ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ایمان دعویٰ بھی کرتا ہے،
प्यास लगे बुझाना हो तो पानी पियो, ये अल्लाह ने वो बना दिया। भूख लगी तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ये कानून वसीला है, अल्लाह ने बनाया। ये भूख लगे तो खाना खाओ, भूख मिट जाएगी। बीमार हो तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। ये अल्लाह ने बना दिया है कि बीमार अगर तुम हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। ये कानून किसने बनाया बोलो? अल्लाह ने बनाया। हमेशा से हर दौर के अंदर लोग जड़ी बूटियां और डॉक्टर हकीम और तबीब के पास जाते हैं जब कोई बीमार हो जाए। लिहाजा ये कानून है कि भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, रोजी रिस्क चाहिए तो काम काज के लिए जाओ, शादी करने के औलाद चाहिए तो शादी करो, इल्म चाहिए तो उस्ताद के पास जाओ। ये अल्लाह ने कानून वसीला बना दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत का हमारा ईमान है कि रब ना चाहे किसी को प्यास लगे तो वो सारे समंदर भी पी जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ये अल्लाह की कुदरत है, जिस पर हमारा ईमान है। अल्लाह का कानून ये है कि भूख लगे तो खाना खाओ, लेकिन हमारे रब की कुदरत पर हमारा ईमान है। कोई पहाड़ भी खा जाए, रब ना चाहे तो खाने से भूख नहीं मिट सकती। ये रब की कुदरत है, जिस पर हमारा ईमान है। कानून वसीला ये है कि बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन हमारे रब की कुदरत पर ईमान ये भी है कि रब ना चाहे तो कोई हकीम जासूस और हकीम लोग के लोगों के नुस्खे भी लेकर आ जाए, रब ना चाहे तो शिफा नहीं मिल सकती। है रब की कुदरत है, जिस पर हमारा ईमान है। हम कानून को भी मानते हैं, हम रब की कुदरत को भी मानते हैं। लिहाजा अब देखिए हमारा तरीका क्या है। कोई कहता है यार बड़ी प्यास लगी थी, पानी पिया, प्यास बुझ गई, अच्छा पानी था, ठंडा पीता, प्यास बुझ गई। और ये क्या शिर्क है? प्यास बुझाना बताओ किसकी कुदरत है? अल्लाह की। लेकिन हम वसीले में क्या बोलते हैं? पानी का वसीला। तो वसीले का जिक्र करते हैं, पानी से प्यास बुझ गई। किसी को भूख लगी थी, खाना मिल गया, सब खाना बड़ा अच्छा था, पेट फुल हो गया, भूख मिट गई। अब बताइए क्या वो शिर्क हो गया? भूख मिटाना किसकी कुदरत है? बताओ, अल्लाह की। लेकिन कानून ने वसीला बनाया खाने को। लिहाजा उर्दू में हम कहते हैं कि पानी से प्यास बुझ गई, खाने से भूख मिट गई, दवाई लेने से बीमारी मिट गई, फला चीज की तो ये मिल गया, मेहनत मजदूरी की तो रोजी मिल गई, शादी की थी तो औलाद मिल गई। आप ये क्यों नहीं कहते कि साहब अल्लाह ने मुझे रोजी दे दी? आप ये कहते कि साहब मैं पूरे दिन मेहनत करता रहा, अपना जॉब पे गया, महीने की तनख्वाह मिल गई। आप कभी कहते हैं तनख्वाह लाने दी? आप नहीं कहते। लेकिन हमारा यकीन और ईमान है ये सब कुछ अल्लाह ने दिया है। इंसान मजाज है, मजाज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि साहब बॉस ने तनख्वाह दे दी, डॉक्टर ने शिफा दे दी, पानी ने प्यास बुझा दी, खाने ने भूख मिटा दी, जब ये कहना जायज है तो ये कहना भी जायज है कि दाता अजमेरी की बारगाह में गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमा दी। बाबा फरीदगंज जैसे की बारगाह में गए तो अल्लाह ने झोली भर दी और करबला के अंदर हुसैन इब्न अली ने पूरे इस्लाम और शरीयत को बचा लिया। इसलिए कि जब हम ये कहते हैं भूख मिट गई, खाने से मकसद ये है कि अल्लाह ने खाने के जरिए भूख मिटा दी, अल्लाह ने पानी के जरिए प्यास बुझा दी, अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर्स के जरिए शिफा दे दी। और हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका नाम क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात। आपने सुना होगा ना, टीवी पे आते हैं कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शॉर्ट हो गई। भाई क्या दवाइयाँ जिंदगी बचाती है? नहीं, अल्लाह जिंदगी बचाने वाला है। वही मारता है, नहीं जिंदा करता है। ये हमारा ईमान है। वल्लज़ी युहयी व युमीत, वही अल्लाह तो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। लेकिन हम कहते हैं तो मकसद ये होता है कि अल्लाह ने दवाई के जरिए शिफा दे दी, अल्लाह ने खाने के जरिए भूख मिटा दी, अल्लाह ने पानी के जरिए प्यास बुझा दी। जब हम ये कहते हैं अल्लाह ने ऐसा कर दिया तो ये कहना भी जायज है कि मैं दाता दरबार में गया, अल्लाह ने वहां दुआ मांगने के वसीले से मुझे औलाद अता फरमा दी। मैं ख्वाजा अजमेरी के मज़ार पर गया,
بھیجا ہے. لہذا اللہ نے اس دنیا کو کس طرح چلایا؟ اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنے قانون وسیلہ کے ساتھ. یہ دنیا وسائل کی دنیا ہے، سبب اور اسباب کی دنیا ہے، علت و معلول کی دنیا ہے. یہ دنیا کاز اینڈ ریزن کی دنیا ہے. یہ دنیا مختلف چینلز کے ذریعے تھرو پراپر چینلز اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر کاروبار زندگی چلتا ہے. تو اللہ نے دنیا کو کس طرح چلایا؟ بولو نمبر 1 اپنی قدرت اور نمبر 2 اپنے قانون کے ساتھ، جسے قانون وسیلہ کہتے ہیں. اب اس کی ٹپیکل ایگزامپل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا زندہ سے یہ سمجھ کر مانگو کہ یہ خدا ہے تو شرک نہیں ہوگا. شرک کی تعریف کیا؟ آپ کسی سے مانگو خدا سمجھ کر، چاہے وہ انتقال کر گیا ہے، زندہ شرک شرک ہے. یہ نہیں کہ آپ زندہ سے مانگو خدا سمجھ کر تو توحید ملے گی، انتقال کے بعد اسے خدا سمجھ کر مانگو تو شرک ہوگا. نہیں کرتا. معیار ایک ہی ہے، چاہے زندہ ہو یا انتقال کے بعد ہو. زندہ ہو تو خدا کا غیر سمجھ کر مانگیے، انتقال کر جائے تو خدا کا غیر سمجھ کر مانگیے. اب پوری دنیا میں کسی جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لے تو داتا دربار پہ جاتا ہاں کیا خدا سمجھتا ہو گئی تو خواجہ نبی بازار پر جاتا کیا سمجھ کر؟ خدا سمجھ کر. کہہ نہیں اللہ کا ولی سمجھ کر. کچھ عبداللہ شاہ غازی پہ جاتا ہے تو کیا انہیں خدا سمجھ کر جاتا؟ کہا نہیں میں تو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، آل رسول سمجھتا ہوں. لہٰذا معلومات زندہ ہو مردہ ہو خدا کا غیر سمجھ کر، خدا نہ سمجھ کر آپ جس سے بھی مانگیں گے تو یہ توحید کہلائے گی. اور خدا سمجھ کر چاہے زندہ ہو انتقال کر گیا ہو، خدا سمجھ کر اگر مانگیں گے اگر یوں بھی کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ توحید نہیں ملے گی، شرک کا توق ملے گا، شرک کی لعنت ملے گی. لہٰذا ہم تو نبی کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو نبی کو خدا سمجھتا ہے، یا خدا کا شریک سمجھتا ہے، یا خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، یا خدا کے برابر ہمسر سمجھتا ہے؟ نو سر، ایبسولوٹلی نو، کوئی نہیں سمجھتا. ہم نبی کو نبی سمجھتے ہیں، خدا کو خدا سمجھتے ہیں. لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. لوگوں نے پروپیگنڈے بنا لیے صاحب زندگی میں وسیلہ، انتقال کے بعد وسیلہ نہیں. بھائی زندگی میں وسیلہ کیوں بنایا؟ خدا سمجھ کر بنایا تھا. زندہ کو خدا سمجھ کے بعد انتقال کے بعد ہم خدا نہیں سمجھتے. دو سب فارمولہ ایک ہی ہے، زندہ سے مانگو یا انتقال کے بعد اللہ کے برگزیدہ سے مانگو. زندگی میں بھی اسے نبی سمجھو، ولی سمجھو، استاد سمجھو، مرشد سمجھو، ماں باپ سمجھو، ماں باپ سے دعا کرواؤ، جو بھی کرو خدا نہ سمجھو. اسی طریقے سے انتقال کے بعد بھی کسی کی قبر پہ جا کر بھی اللہ سے دعا مانگو اور ان کے وسیلے سے مانگو تو انہیں خدا نہ سمجھنا. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے اساتذہ ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے ہادی ہو، چاہے کامل ہو، اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اتقیاء ہو، اوصیاء ہو، جس سے بھی جا کر مانگو تو خدا کا غیر سمجھ کر مانگو. یہ ہے ہمیں جو سبق پڑھایا گیا. لوگوں نے توحید کو بھی تقسیم کر لیا. قرآن نے کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو 2 طریقے سے چلایا، اپنی قدرت سے بھی اور اپنے قانون وسیلہ سے. اب اس کی ٹپیکل ایگزامپلس میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. اب بتائیے آگ کا کیا کام ہے؟ آگ کا وسیلہ کا قانون کیا بنایا؟ جلا دیتی نا، ایسا ہی نا. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی. نمرود نے بھی یہ سمجھا، بہت ہزاروں فٹ بلند اس نے آگ کا الاؤ بھڑکایا اور ایک منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جلانا چاہیے تھا. آپ نے، اور اگر کوئی نہیں مانتا اپنے گھر میں چولہا جلانا، اگر گیس آ رہی ہو، بشرطے کہ گیس آ رہی ہو تو چولہا جلائے، مرغی ڈال کر دیکھے کوئی ڈالے گا؟ سب کا یقین ہے کہ آگ جلاتی، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم، سب کا بلیف ہے اس کا کہ آگ جلا دے گی. اس لیے کہ آگ کا قانون ہی اللہ نے بنایا ہے کہ آگ
یہ اللہ نے قانون بنایا. لہذا ہونا یہ چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا جل جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو سسپینڈ کر دیا. آگ کا قانون کیا تھا کہ وہ جلاتی ہے، اللہ نے اس قانون کو سسپینڈ کر دیا اور اپنی قدرت کا اظہار کر کے کہا کہ اے آگ، جلانے کا قانون سسپینڈ کیا جاتا ہے، میرے ابراہیم کو اب جلانا نہیں ہے، ان کو تو گل و گلزار کر کے واپس بھیجنا ہے. لہٰذا وہاں پر اللہ نے اپنی قدرت دکھا کے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنے قانونی وسیلہ کو سسپینڈ کر دیا. یعنی آگ تو جلائے گی نہیں، تیرا کام جلانا ہے لیکن اب نہیں جلائے گی. کیوں؟ میرا حکم ہے، میری قدرت ہے، میرا قانون ہے، قانون سسپینڈ کر دیا، قدرت دکھا کے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. سبحان اللہ کہتے ہیں کیا زبردست بات ہے. آگ جلاتی ہے، ابراہیم کو جلایا نہیں، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، دوسروں کے لیے گرم ہو گئی. اللہ نے کہا قدرت دکھائی، قانون کو سسپینڈ کر دیا. اب آئیے دوسری طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم پیدا ہوئے، فرعون کو بتایا گیا تھا جادوگروں نے کہ صاحب بنی اسرائیلیوں میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری بادشاہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا. اب فرعون نے کیا کیا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو بچا دیتا تھا، ان کو ذبح نہیں کرتا تھا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے جان بچانے کے لیے دریا میں ڈالا، وہ پنگھوڑا چلتے چلتے بی بی آسیہ کے پاس پہنچا، انہوں نے اپنے پاس رکھا. فرعون نے دیکھا، پوچھا یہ کون؟ کہا بنی اسرائیل کا بچہ. کہا کہ یہ تو میری ہلاکت کا سبب بنے گا. بی بی آسیہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، ابھی چھوٹا معصوم بچہ ہے. کہانی وہ بچہ اگر وہی بچہ ہوا تو بڑا معجزاتی بچہ ہوگا، لہٰذا میں آزماتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ آگ کا ایک انگارہ لیا اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی زبان پر رکھ دیا. آگ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلا دیا. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی. اللہ نے کیا کیا؟ قانون کو جاری کیا، زبان جل گئی. آپ نے دیکھا تو قرآن کی بارے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کاموں کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. میں بات پیش کروں تو آسانی سے پہنچ جائے. کیوں دعا مانگی تھی؟ زبان سے بول نہیں پاتے تھے، لڑکھڑا جاتی تھی. کیوں؟ بچپن میں فرعون نے انگارہ ڈال دیا تھا. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ادھر ہی آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا لیا. جلانے کا حکم سسپینڈ کر دیا، قدرت دکھا کے بچا لیا. یا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں بچایا آگ سے؟ بات یہ ہے کہ دوستوں دونوں جگہ بچانا ہی مقصود تھا. وہاں قدرت دکھا کر بچا لیا، یہاں قانون دکھا کر بچا لیا. دونوں جگہ بچانا ہی مقصود تھا. وہاں قدرت دکھائی، یہاں پر قانون وسیلہ کے آگ جلاتی جلنے دو. وہاں پر بھی بچانا مقصود تھا، یہاں پر بھی بچانا مقصود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کو دو طریقے سے چلایا ہے، اپنی قدرت سے بھی اور اپنے قانون کے ساتھ بھی. اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چلتی ہے. لہٰذا یاد رکھیے کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اپنی قدرت کے ساتھ، میں برملا کہوں گا جو بھی انسان پیدا ہوتا اللہ عالم بنا کر بھیجتا، اپنی معرفت دے کر بھیجتا، اپنی کتاب زبانی یاد کروا کے بھیجتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم بار بار نہ کہنا پڑتا، ہدایت دے کر بھیجتا. اللہ چاہتا تو سب کو اسلام دے کر بھیجتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس کی قدرت ہے، مانتے ہیں تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ہاں فقط آدم علیہ السلام کو تسلیم کے معاملے میں ایسا کیا کہ جب فرشتوں نے کہا بنیاد مسلم بحمدک ورقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ یہ تسبیح و تحلیل ہم کرنے والے آدم کو اتنی شان. تو اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ ہم نے اسے کل علوم عطا فرما دیے. کون سے علوم؟ کلی بھی نہیں.
ہونے پر ہمارے دوست لوگ کبھی اعتراض نہیں کرتے، اس کے علم کو سب مانتے ہیں. نبی کے علم میں پس و پیش ہے، شکوک و شبہات ہے، لیکن اپنے استاد کے علم کا کبھی انکار نہیں کرتے. ہاں شیطان کا علم ہے، سب مانتے ہیں. نبی کے علم کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی شان تو آج کل ایک مرزا ہی بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، مرزا. وہ کہتا ہے نبی تو کوئی شے ہی نہیں. وہ بھائی نبی اتنی بڑی شے ہے کہ نبی کو اللہ نے ایسا عالم بنایا، اور اس وقت تک کتاب کوئی نہیں تھی، فقط بابا پیدا ہوا تھا. کتاب تو بعد میں ملی ہے، پہلے بابا آیا ہے. علمی کتابی تو بعد میں بنا ہے، پہلے بابے والا بن، پہلے بابا آیا ہے. اور اللہ نے سارے ملائکہ کے سامنے، ابلیس بھی موجود تھا تمہارا استاد، اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہے؟ لا علم لنا قالوا جواب کیا، سب نے کہا لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال انی اعلم غیب السماوات والارض. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو حکم دیا، آدم تو بتا. تو آدم علیہ السلام والتسلیم کو تخلیق کے ساتھ اللہ نے ایسی علم کی مائکرو چپ ان کے ذہن کے اندر اور ان کے سیریبرل ہیمسفیئر کے اندر ایسی مائکرو چپ فیڈ کی تھی کہ وہ علم جو فرشتے نہیں بتا سکے، اللہ کے نبی نے آنے والے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا. جب آدم کی شان ہے تو میں کہا کرتا ہوں فخر بنی آدم حضور کے علم کی شان آدم کیا ہو. اللہ چاہتا تو عام انسان کو بھی ایسا ادا کرتا، اس کی قدرت ہے. جب آدم کے معاملے میں قدرت دکھائی تو ہمیں بھی کر سکتا، لیکن نہیں، اس نے آدم کو علم اپنی قدرت سے عطا فرمایا، اور ہمیں جو علم عطا فرمایا قانون سے عطا فرمایا ہے. جاؤ استاد کے پاس پھر علم ملے گا، جاؤ نبی کے پاس پھر میری معرفت ملے گی، جاؤ نبی کے پاس پھر میری کتاب ملے گی، جاؤ نبی کے پاس پھر تمہیں کعبہ ملے گا، جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تمہیں خدا ملے گا. لہٰذا ایسا اللہ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، نبی کو علم اپنی قدرت سے عطا فرمایا، نبی کی شان اپنی قدرت سے بنائی، اور ہمارے لیے بنایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت ملے، تمہیں مغفرت ملے، خدا کے انعام و اکرام ملے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی کتاب ملے، اللہ کا کعبہ ملے، اللہ کا عرفان ملے، اور تمہیں اللہ ملے، تو اللہ کہیں سے نہیں ملتا. اللہ ملتا ہے تو در محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بھی بنایا جسے قانون وسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بھی رکھا. اس کائنات کو دو چیزوں سے چلایا، اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے اور اپنے قانون وسیلہ سے بھی چلایا ہے. لہٰذا اگر کوئی قانون کو نہ مارے تو پھر اسے گھر بیٹھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بغیر شادی کے اولاد دے دے، اللہ بغیر محنت کے مجھے روزی دے دے، اللہ میں تیرے قانون کو نہیں مانتا، مجھے بغیر استاد کے گھر میں بیٹھے بیٹھے علم عطا کر دے، اللہ میں نبی کو بھی نہیں مانتا، نبی تو شہی کو بھی نہیں، تو مجھے اے اللہ مجھے بیٹھے بیٹھے اپنی معرفت دے دے، اللہ سب کچھ گھر میں بیٹھے بیٹھے عطا کر دے، میں تیرے قانون کو نہیں مانتا. تو جواب کیا آئے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ پکڑ، اس لیے کہ وسیلہ میں چاہوں تو سب کچھ اپنی قدرت سے دیتا ہوں، لیکن میں نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہوں حتیٰ کہ خدا کی معرفت بھی دیتا ہوں تو آمنہ کے لال کے وسیلے سے دیتا ہوں. تو اللہ نے سب کچھ وسیلے سے دیا. اللہ چاہتا تو نبیوں کو وحی بغیر وسیلے کے کر دیتا، لیکن وہاں پر بھی کس کو بھیجا؟ جبرائیل امین کو. کس کو بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال جانتا ہے، ہمارا یقین ہے نا اللہ سمیع و بصیر، ہر چیز کو سن رہا ہے. لیکن بڑا عجب عالم ہے، کرامن کاتبین رکھتی ہے، صبح والے شام تک لکھتے ہیں، شام والے صبح تک لکھتے ہیں. اللہ کو ان چیز کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنا قانون بنایا ہے. لہذا آخری بات یہ کہ کوئی لا الہ، وسیلے کے تو بہت سارے مضامین ہیں، میں 500 حدیث پیش کر سکتا ہوں. صحابہ کرام کی زندگی تو چلے ہی نبی کے وسیلے کے ساتھ ہے، بڑی ایگزامپل ہے، لیکن یہاں فقط سمجھانا مقصود ہے عقلی اور نقلی طور پر. دیکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے. بولو کیا ہے؟ توحید ہے. لیکن بتاؤ لا الہ الا اللہ کہنے سے توحید تو مل جائے گی، ایمان ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایک مرتبہ نہیں، کروڑوں ایک ارب مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، تو اسلام کا دروازہ کھلے گا؟
لہذا لا الہ الا اللہ مرتبہ 1 ارب اور کھرب مرتبہ کہے ایمان کا دروازہ نہیں کھلتا، ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کہتے تو اللہ ایمان کا دروازہ کھول دیتا۔ تو معلوم لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ توحید کا وسیلہ ہے۔ یاد رکھ لیجیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید۔ اور میں دعوے سے کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے آج کے دور میں، تب بھی اسے توحید اس کی مقبول نہیں۔ اگر مقبول ہوتی تو شیطان کی بھی مقبول ہوتی، تو شیطان کی توحید کا بھی مردود، کیوں نبی کو نہیں مانا؟ لہذا لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ توحید کا وسیلہ ہے۔ وسیلے کو نہیں مانو گے تو توحید بھی مقبول نہیں۔ بھئی اللہ چاہتا تو کہتا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن کیا کہا قل هو اللہ احد۔ یہ قل کیا ہے؟ اے نبی تم کہہ دے، تو قل وسیلہ ہے، هو اللہ احد توحید ہے۔ معلومہ توحید بھی اللہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کتنے حروف؟ 12 حروف۔ محمد رسول اللہ کتنے حروف؟ 12 حروف۔ دونوں مواصل رکھیں، توحید بھی وسیلہ ہے، توحید بھی دونوں برابر۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ وہاں بھی نقطہ نہیں، یہاں بھی نقطہ نہیں۔ کیوں؟ کہ نہ یہاں پر نقطہ لگانا، نہ یہاں پر بھی نقطہ چینی کرنا۔ یہاں پر نقطہ چینی کی تو شیطانی ہو جائے گا، اور توحید میں لا الہ الا اللہ میں نقطہ چینی کی تو دہریہ بن جائے گا، مشرک بن جائے گا۔ لہذا اللہ نے منع کر دیا کہ جب میں نے نقطہ نہیں لگایا تم کون ہوتے ہو محمد رسول اللہ کی شان میں نقطہ نکالنے والے؟ نہ یہاں پر نقطہ نکالنا، نہ وہاں پر نقطہ نکالنا۔ یہاں پر نقطہ لگائے نکالے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، وہاں پر نقطہ لگائے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ کے نام پر کیا ہے؟ تشدید۔ کیا ہے؟ محمد کے نام پر کیا ہے؟ تشدید۔ دونوں پر تشدید، لیکن فرق ہے کہ اللہ کے نام پہ تشدید ہے، اس پہ کھڑا زبر، ایسے ہی نا ایک الف کی طرح کھڑا زبر۔ محمد کے نام پر نہیں۔ فرق اتنا فرق رکھتا کہ لوگوں یہ کھڑا الف بتا رہا ہے اور محمد کی تشدید بتا رہا ہے کہ محمد پوری کائنات میں رب کے سامنے جھکانے والا ہے، محمد جھکنے والا ہے، اور رب محمد اور محمد کی امت کے سجدوں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ وسیلے کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ اسی آیت کے استدلال کے طور پر ہم نے سجدے کو سمجھا، توحید کو سمجھا، آج وسیلے کو سمجھا۔ اگر اگلے جمعے میں مجھے کہیں جانا نہ گیا، آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ اسی آیت کے استدلال میں نور و بشر بھی پیش کروں گا، اور یہی آیت بتاتی ہے کہ نبی کا میلاد کیسے